بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ مولانا العظیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، ان کا مقام و مرتبہ قرآن مجید کی اس آیت میں بھی بیان ہوا ہے، اور ان کو یہ سارا شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ملا ہے۔ انہی عظیم الشان صحابہ کرام میں سے خلیفہ دوم مراد پیغمبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد قبیلہ قریش کی شاخ عدی کے اندر پیدا ہوئے، اور عدی قبیلہ قریش کے وہ عظیم سردار ہیں جن کے بھائی مرہ ہیں، اور یہ مرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8ویں جد امجد کعب بن لؤی، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9ویں جد امجد ہیں۔ تو اس طرح سیدنا فاروق اعظم کا سلسلہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان نسب دانی، سپاہ گری، پہلوانی، فصاحت و بلاغت، کتابت، ان تمام امور میں بہت ماہر تھا، اور جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے اظہار نبوت فرمایا، تو اس وقت قریش کے قبیلہ میں سے صرف 17 افراد پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ ان افراد میں، ان ممتاز لوگوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ ابتدائی مشاغل میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آغاز سے ہی بڑی پاکیزہ زندگی تھی۔ آپ شروع سے ہی بڑے بہادر اور بڑے شجاع تھے۔ جب آپ جوان ہوئے تو آپ اونٹ چرایا کرتے تھے، اور عزت و غیرت کے بہت بڑے محافظ تھے، اور آپ بڑی قوت والے اور بڑی جلالت والے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد اعلیٰ عدی، جن کے نام پر یہ قبیلہ ہے قریش کا، عدی کا قبیلہ، تو آپ کے یہ جد اعلیٰ سفارت کاری کے بڑے ماہر تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی جوانی میں سفارت کار مقرر کیے گئے، جیسا کہ تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہے، اور آپ نے سفارتی سفر جو کیے عراق کی طرف، ملک شام کی طرف اور دیگر علاقوں کی طرف، آپ سفارت کاری کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں کے رؤساء اور امراء اور بادشاہوں سے آپ نے ملاقاتیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اپنے خاندان میں اتنا ممتاز ہے اور اتنا مشہور ہے کہ آپ کا خاندان جبل عاقر کے قریب مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھا، اور حضرت عمر فاروق کی وجہ سے اس پہاڑ کا نام جبل عمر پڑ گیا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اپنے قبیلہ میں ممتاز تھے اور کتنے مشہور تھے۔ آپ کا قبول اسلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر آپ کے ارادے تبدیل ہو گئے، اور تاریخ کی بڑی کتابوں میں، تاریخ الخلفاء میں، اسی طرح کتاب المغازی میں، اور البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے، اور الطبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے، مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے کہ جب آپ اپنی ہمشیرہ کے گھر گئے اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھیں، اور ان کے بہنوئی بھی اس وقت ساتھ شامل تھے سننے والوں میں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو ان پہ غصہ ہوئے اور ان کے ساتھ ان کو زد و کوب بھی کیا، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو پوچھا کہ آپ کون سی کتاب پڑھ رہے تھے، تو وہ مجھے بھی سنائیں۔ تو المختصر انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 جب تلاوت کی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پس تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو ان آیتوں کو سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بڑا نرم ہو گیا، اور کہنے لگے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف لے جاؤ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبول اسلام کے لیے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی تھیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اللہ
عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، شان و شوکت عطا فرما۔ تو یہ وہ وقت آن پہنچا، ان دعاؤں کی قبولیت کے لمحات آ گئے، اور حضرت عمر فاروق جو معاذ اللہ ارادہ قتل سے جا رہے تھے، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ تلوار لے کر گئے تو خلق محمدی کی تلوار سے خود زیر ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے وہ کام کیا کہ عمر فاروق کی وہ تلوار ان کے آگے کام نہیں کر سکی، اور جو سر لینے گئے تھے وہ نبی کریم کے قدموں میں اپنا سر دے کر آ گئے، اور جو تلوار لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ تلوار لے کر بارگاہ رسالت میں آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ میں ان کے سر پہ خلافت کی دستار دیکھ رہا ہوں۔ تو الغرض حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مراد ہیں، آپ کی وہ دعا کا ثمر ہیں جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر لیا تو مسلمان پہلے نمازیں اخفاء میں چھپ کے پڑھ رہے تھے، تو جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کی شوکت اور بول بالے کا اظہار ہونا شروع ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر خانہ کعبہ میں بھی گئے اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا اور نماز بھی پڑھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق و باطل میں ہمیشہ فرق کرنے والے، امتیاز کرنے والے تھے۔ آپ کی زندگی ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کی ذمہ داریاں آپ نے سنبھالیں تو اس وقت بھی آپ کی سادگی دیکھنے کے قابل تھی۔ حضرت امام حسن بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق کو دیکھا کہ آپ کے تہبند پر 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی قمیض کے شانوں پر 4 پیوند خلافت کے وقت جب آپ خلیفہ تھے لگے ہوئے دیکھے۔ خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اتنا روتے کہ آپ کے چہرے پر 2 نشان، آنسوؤں کی وجہ سے 2 نشان پڑ گئے۔ اور حضرت سفیان ثوری بیان کرتے ہیں فاروق اعظم کی سیرت کے حوالے سے کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے مجھے وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو میرے عیب مجھے بیان کرے، مجھے اپنے عیوب سے آگاہ کرے۔ حضرت عمر فاروق کی سیرت سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھال کر ایک طرف آپ کے اندر سادگی تھی تو دوسری طرف ذمہ داری کا یہ احساس رات کو بھی آپ کو سونے نہیں دیتا تھا، اور آپ گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے اور غم زدہ اور تکلیف والے لوگوں کی تکالیف کو رات کو بھی آپ پورا کر کے خوشی محسوس کرتے، آسودگی محسوس کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے سامنے سوئے ہوئے تھے اور روم کا سفیر آپ کو ملنے کے لیے آیا۔ اس نے دیکھا کہ نہ کوئی محل ہے، نہ کوئی بڑی اونچی بلڈنگ ہے، اور خلیفہ وقت اینٹ کا سرہانہ بنا کے سویا ہوا ہے، تو دیکھ کر حیران ہو گیا، اور سفیر روم بول اٹھا کہ اے عمر فاروق تم نے عدل کیا ہے اس لیے تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے تم آرام کی نیند سوتے ہو، اور ہمارے بادشاہ نے چونکہ عدل نہیں کیا اس وجہ سے وہ کتنی سیکورٹی رکھنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے۔ بیت المال کی حفاظت کا آپ کو اتنا خیال ہوا کرتا تھا کہ بیت المال میں سے کوئی چیز اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہ لیتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنا اونٹ فروخت کیا جو بڑا فربا، بڑا موٹا تازہ تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب اس کی قیمت پرائس پوچھی تو فرمایا کہ اونٹ بھی فربا تھا، قیمت بھی اچھی ملی، تم چراتے کہاں رہے؟ تو پتہ چلا کہ سرکاری چراگاہ میں چراتے رہے۔ تو فرمایا کہ جو اونٹ کی عام قیمت روٹین میں ہے وہ تم رکھ سکتے ہو، اور جو اضافی قیمت ہے چونکہ تم نے سرکاری چراگاہ سے چرایا ہے لہذا وہ بیت المال میں جمع کروائی جائے۔ تو یعنی اتنی صورتحال تھی، اسی لیے آپ نے اپنے عاملین اور جو افسران کا تقرر کیا ان کو آپ نے یہ خصوصی ہدایات دی کہ تم نے ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کرنی۔ اس دور کی اچھی سواری تھی ترکی گھوڑا، تو فرمایا اس پر تم سواری نہیں کر سکتے۔ باریک اور اعلیٰ قسم کا کپڑا کوئی افسر میرا نہیں پہن سکتا۔ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانا بھی آپ نے ان کے لیے ممنوع قرار دیا، اور محلات میں زندگی گزارنا بھی ان کے لیے منع قرار دیا، اور اپنے عاملین کے لیے دروازے پر بواب یعنی دربان رکھنا بھی منع کیا تاکہ عوام بلا روک ٹوک آئے اور اپنے مسائل کو بیان کر سکے۔ یہ ساری باتیں تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں، جو اس دور میں بھی ہمیں
ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے افسران کو ایک سادگی کا درس دیتی ہیں، اور عملی طور پر کس طرح معاشرے کو درست کیا جا سکتا ہے، معاملات سیاست کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی یہ 5 ہدایات آج بھی قابل عمل ہیں اور سونے کے پانی سے لکھنے کی قابل ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں اسلامی جمہوریت کو فروغ دیا۔ آپ نے پارلیمنٹ کے 2 حصے بنائے جن کو آج کل قومی اسمبلی اور سینٹ کہتے ہیں۔ آپ کے دور میں اس کو شورائے عام اور شورائے خاص کہتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ مشاورت کے بغیر کوئی اجتماعی فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور آپ نے کئی اجتماعی فیصلے مشاورت کے بعد اپنے ذاتی فیصلوں کو تبدیل کر کے پارلیمنٹ کے فیصلے کو منظور کیا۔ مقام نہامند میں آپ اسلامی فوج کی سپہ سالاری خود کرنا چاہتے تھے، قیادت خود کرنا چاہتے تھے، مگر پارلیمنٹ نے آپ کی اس رائے کو مسترد کر دیا، تو آپ نے اپنا ارادہ پارلیمنٹ کے کہنے پر ترک کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر ہزاروں مربع میل زمین کو فتح کیا، ایران فتح کیا، شام فتح کیا، مصر فتح کیا، بیت المقدس کو فتح کیا، اور آپ نے ہزاروں بت خانوں کو ختم کر کے 4000 کے قریب مساجد کو تعمیر کیا، اور سب سے پہلے مساجد میں خوبصورت قندیلیں اور روشنیاں اس کا اہتمام حضرت عمر فاروق نے کیا۔ دور دور تک مسجد کی قندیلوں کی روشنی جب دیکھی، حضرت علی المرتضیٰ بول اٹھے کہ یہ روشنی کس نے کی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ روشنی حضرت عمر فاروق نے کروائی ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت علی نے دعا کی، یا اللہ جیسے انہوں نے ہماری مسجدوں کو منور کیا تو ان کی قبر کو روشن فرما۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذوالحجہ 22 ہجری کو زخمی ہو گئے۔ ابو فیروز لؤلؤ نے آپ کے اوپر نماز کی حالت میں حملہ کیا۔ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آپ موجود تھے اور آپ کے اوپر اس نے حملہ کیا، آپ صفیں درست کروا رہے تھے، اور آپ نے دعائیں کی تھیں، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے پیارے محبوب کے شہر میں عطا فرما۔ تو وہ دعا قبول ہوئی، اور اس کے حملے سے آپ 26 ذوالحجہ کو زخمی ہوئے، اور زخمی ہو کے آپ جب گر پڑے تو آپ نے اسی وقت امام آگے ایک اور صحابی کو کیا، خود پیچھے بیٹھ کر اس حالت میں جب کہ خون کے فوارے بہہ رہے تھے، اس حال میں بھی با جماعت نماز کو آپ نے ادا کیا۔ آپ کئی دن زخمی رہے، اور 1 محرم الحرام اور 23 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ حضرت علی المرتضیٰ، سیدنا عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبی کریم کے پہلو میں قبر کے اندر اتارا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ان کی زندگیوں سے ہمیں سبق سیکھ کر ہم سب کو فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔